بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے پڑھنا ہے مطابقت حروف کے بارے میں۔ فعل کی فاعل، مفعول اور ضمیر سے مطابقت۔ فعل کی فاعل اور مفعول سے مطابقت۔ مطابقت ایک کا دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہونا، کے مطابق ہونا۔ فعل یعنی ورب، کام، مثلا لکھنا، پڑھنا، کھیلنا، بھاگنا وغیرہ۔ فاعل کام کرنے والا سبجیکٹ۔ مفعول جس پر کام کیا جائے آبجیکٹ۔ فعل کی دو اقسام ہیں، فعل لازم، فعل متعدی۔ فعل لازم ایک ایسے فعل کو کہتے ہیں جہاں فعل تو موجود ہو، ساتھ فاعل بھی موجود ہو مگر مفعول نہ ہو۔ فعل لازم فعل فاعل کے مطابق آئے گا۔ اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جو فعل ہے وہ فاعل کے مطابق آئے گا۔ فاعل واحد تو فعل واحد، فاعل جمع تو فعل جمع، فاعل مذکر تو فعل مذکر، فاعل مونث تو فعل مونث ہوگا۔ فاعل واحد تو فعل واحد، جیسے اسلم آیا تو اسلم اس میں کیا ہے؟ فاعل واحد ہے اور آیا فعل واحد ہے۔ اسلم اور اکرم آئے، اسلم اور اکرم فاعل جمع ہے اور آئے فعل جمع ہے۔ وہ آدمی آیا، آدمی اس میں فاعل مذکر ہے اور آیا فعل مذکر ہے۔ فاعل مونث وہ عورت آئی، عورت جو ہے وہ اس میں فاعل مونث ہے اور آئی جو ہے وہ فعل مونث ہے۔ اس کے بعد فعل متعدی، جب جملے میں فاعل، فعل اور مفعول تینوں ہوں تو اس کو ہم فعل متعدی کہیں گے۔ فعل متعدی میں فعل مفعول کے مطابق آئے گا۔ فعل لازم میں تھا فعل فاعل کے مطابق آئے گا، لیکن یہاں پر فعل متعدی میں فعل مفعول کے مطابق آئے گا۔ جیسے مفعول واحد تو فعل واحد، مفعول جمع تو فعل جمع، مفعول مذکر تو فعل مذکر، مفعول مونث تو فعل مونث ہوگا۔ جیسے لڑکوں نے ایک کتاب خریدی تو لڑکوں اس میں کیا ہے؟ فاعل، لیکن فعل متعدی میں فاعل کو ہم نے بھول جانا ہے۔ فاعل کو ہم نے فعل لازم میں دیکھنا تھا، لیکن فعل متعدی میں ہم نے مفعول کو دیکھنا ہے، فاعل کو بھول جانا ہے۔ لڑکوں نے ایک کتاب خریدی تو کتاب اس میں مفعول واحد ہے اور خریدی جو ہے وہ فعل واحد ہے۔ مفعول جمع تو فعل جمع، اس نے چند کتابیں خریدی، اس جو ہے وہ فاعل ہے، کتابیں مفعول جمع اور خریدی بھی جو ہے وہ فعل جمع ہے۔ مفعول مذکر تو فعل مذکر، مثلا سلمیٰ نے قلم خریدا تو سلمیٰ اس میں فاعل کو چھوڑ دینا ہے، فاعل کو دیکھنا ہے فعل لازم میں۔ قلم اس میں مفعول مذکر اور خریدا فعل مذکر ہے۔ قلم جو ہے وہ مذکر ہے گرامر کی روح سے۔ مفعول مونث تو فعل مونث، اسلم نے دوات خریدی تو اسلم اس میں کیا تھا؟ فاعل کو چھوڑ دینا ہے، مفہوم اس میں مفعول کیا ہے؟ دوات، ٹھیک ہے، اور خریدی فعل مونث ہے۔ آگے فعل کی اسم ضمیر سے مطابقت۔ اسم ضمیر پروناؤن وہ لفظ جو عبارت میں کسی نام، چیز یا جگہ کے اصل نام کی جگہ استعمال کیا جائے اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ مثلا علی اچھا لڑکا ہے، وہ صبح سویرے اسکول جاتا ہے، استاد صاحب اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان جملوں میں کیا ہے؟ وہ اور اس اسم ضمیر ہیں، وہ اور اس جو ہیں وہ اسم ضمیر ہیں۔ اس میں ہے وہ علی کا نام، لیکن اس کے اصل نام کی بجائے جو ہے یعنی کہ اصل نام کی جگہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیا عبارت میں کیا ہے کہ وہ لفظ جو عبارت میں کسی نام، چیز یا جگہ کے اصل نام کی جگہ استعمال کیا جائے اس کو اسم ضمیر کہتے ہیں۔ تو علی اس کا اصل نام تھا، اس کی جگہ ہم دوسرا لفظ استعمال کر لیا وہ، ٹھیک ہے۔ اور استاد صاحب اس کی عزت کرتے ہیں، کس کی کرتے ہیں؟ علی کی عزت کرتے ہیں۔
تو ان جملوں میں وہ اور اس جو ہیں وہ اسم ضمیر ہیں، جیسے آئی، وی، یو، ہی، شی، اٹ، دے، می، اس، ہم، ہر وغیرہ، ٹھیک ہے۔ ضمیر جمع متکلم میں فعل مذکر ہوگا، مثلاً مردوں نے کہا ہم آتے ہیں، مردوں اس میں جمع اسم ضمیر ہے اور آتے ہیں فعل مذکر ہے۔ اس میں آپ نے پہچان کیا رکھنی ہے کہ ضمیر جمع متکلم میں فعل مذکر ہی ہونا ہے، یہ آپ نے پہچان رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے عورتوں نے کہا ہم آتے ہیں، عورتوں اس میں جمع اسم ضمیر ہے اور آتے ہیں فعل مذکر ہے۔ بتا رہی ہوں کہ فعل جمع ضمیر متکلم میں جو فعل ہے وہ مذکر ہی ہونا ہے، اگر عورتیں آئیں گی تو آتے ہیں ہی آنا ہے، ٹھیک ہے۔ گرامر کی روح سے یہ اس کی پہچان ہے۔ اگر دو مؤنث اجتماعی طور پر استعمال ہوں گے اور متکلم صیغہ ہوگا تو مذکر ہوگا، مذکر بھی مذکر ہی ہونا ہے اس میں، اور مونس بھی بطور جمع استعمال ہوں گے تو اس کے ساتھ مذکر کا ہی صیغہ آئے گا۔ اگر مونس ہے تو اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ جو فعل ہے وہ مذکر ہی ہونا ہے۔ آگے، اگر جملے میں مختلف اقسام کی ضمیریں ہوں تو فعل جمع ہوگا۔ اگر جملے میں مختلف اقسام کی ضمیریں آ جائیں، دو ضمیریں آ جائیں تو اس کا جو فعل ہے وہ جمع ہو جائے گا، مثلاً میں اور وہ مل کر کام کریں گے، میں بھی اس میں ضمیر ہے اور وہ بھی جو ہے وہ اس میں ضمیر ہے، تو دو ضمیریں ہو گئی تو اس کا فعل جمع ہو گیا، کریں گے جو ہے وہ فعل جمع ہے۔ آپ اور وہ کہاں گئے تھے، آپ اور وہ دو ضمیریں ہو گئی ہیں تو اس کا فعل جمع ہو گیا، تو گئے جو ہے وہ فعل جمع ہے۔ آگے کیا ہے، اگر جملے میں کو آ جائے تو فعل واحد ہوگا، اگر جملے میں لفظ کو آ جائے تو وہ جو فعل ہے وہ واحد ہوگا، مثلاً سلمیٰ نے کپڑے دھوئے، سلمیٰ نے کپڑے دھوئے، تو اس میں کو نہیں ہے تو یہ جمع ہو گیا ہے۔ آگے کیا ہے، سلمیٰ نے کپڑوں کو دھویا، تو کو کا لفظ آ گیا تو فعل واحد ہو گیا، بتایا ہے جملے میں کو آ جائے گا تو فعل واحد ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جملے میں سب کچھ آ جائے تو فعل واحد ہو جائے گا، اگر جملے میں سب کچھ آ جائے تو فعل واحد ہوگا، مثلاً اس نے سب چیزیں بیچ دی، تو اس میں بیچ دی جو ہے وہ کیا ہے، فعل جمع ہے، لیکن سب کچھ نہیں نہ آیا، اگر سب کچھ آ جاتا تو فعل واحد ہو جانا تھا۔ اگلا جملہ ہے اس نے سب کچھ بیچ دیا، تو کچھ آ گیا تو بیچ دیا جو ہے اس میں فعل واحد ہو گیا ہے۔ آگے کیا ہے، اگر جملے میں سب آ جائے تو فعل آخری فاعل کے مطابق ہوگا، جملے میں آ جائے سب کا لفظ تو فعل جو ہے وہ آخری فاعل کے مطابق ہوگا، مثلاً اس کی جاگیر، مکانات سب بک گئے، تو پہلا فعل اس میں کیا ہے، جاگیر، اور دوسرا کیا ہے جی، مکانات، ٹھیک ہے۔ پہلا فاعل جو ہے وہ جاگیر ہے، دوسرا فاعل اس میں کیا ہے، مکانات، مکانات جو ہے وہ جمع ہے تو اس میں فعل بھی جمع ہی ہوگا، بک گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اگر جملے میں سب آ جائے گا تو فعل جو ہے وہ آخری فاعل کے مطابق ہوگا، جیسا فاعل ہوگا فعل نے بھی ویسا ہو جانا ہے، تو اس کا پہلا جو فاعل تھا وہ جاگیر تھا، دوسرا مکانات ہے، تو مکانات فاعل جمع ہے تو فعل بھی جمع ہو جائے گا، تو بک گئے جمع ہے۔ آگے کیا ہے، اس کے مکانات جاگیر سب بک گئی، پہلا فاعل کیا ہے، مکانات، اور دوسرا جاگیر، جاگیر واحد تھا تو اس کا فعل بھی واحد ہی ہو جائے گا، تو آ جائے گا بک گئی، تو بک گئی فعل واحد ہے۔ اگر جملے میں مذکر مونس دونوں اسما ہوں تو فعل آخر کے مطابق ہوگا، کہتے ہیں اگر جملے میں مذکر بھی ہے مونس بھی ہے، دونوں اسما ہیں تو فعل آخری کے مطابق ہوگا، مثلاً اس نے قلم دوات خریدی، ٹھیک ہے، مثلاً کیا ہے، اس نے قلم دوات خریدی، تو اس میں دوات کیا ہے،
دوات جو ہے یعنی اس میں کیا ہے, دوات فاعل ہے اور خریدی جو ہے وہ فعل ہے, ٹھیک ہے. اس نے دوات قلم خریدا, دوات قلم خریدا, تو قلم اس میں کیا ہے, مذکر ہے, تو آخر پہ کیا آ جائے گا, خریدا. تو فعل یعنی کہ اس میں فعل کیا ہے, یہ بھی مذکر ہے, خریدا جو ہے, ٹھیک ہے. قلم دوات خریدی, دوات جو تھی وہ مونس تھی اور اینڈ پہ فعل آ گیا خریدی, یہ بھی مونس ہو گیا, فعل جو ہے وہ مونس ہو گیا, ٹھیک ہے. اگر دو اسماء میں حروف عطف نہ ہو تو فعل واحد ہوگا, اگر دو نام ہے ان میں حروف عطف نہ ہو تو فعل کیا ہونا ہے, وہ واحد ہونا ہے. مثلاً اس نے گیند اور بلہ خریدے, تو اس میں گیند اور بلہ آ گیا نا, اور کا لفظ آ گیا ہے, تو یہ جمع ہی رہا. لیکن آگے کیا ہے, اس نے گیند بلہ خریدا, تو یہ فعل واحد ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. میں نے بتایا کہ دو اسماء ہوں, ٹھیک ہے, اس میں حروف عطف نہ ہو تو فعل واحد ہونا ہے. اس میں حروف عطف تھا, اس نے گیند اور بلہ خریدا, اور تھا اور حروف عطف ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں خریدے جو ہیں وہ اس میں کیا ہو گیا, فعل جمع ہے. جبکہ اس نے گیند اور بلہ خریدا, تو بلہ اس میں نے بتایا تھا اگر اور نہ ہوگا تو فعل جو ہے وہ واحد ہو جائے گا, تو خریدا فعل واحد ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ.